پل صراط کو پار کرنا یہ پراسرار پل کیا ہے، اور یہ ہماری آخرت کے سفر میں اتنا اہم کردار کیوں ادا کرتا ہے؟ آئیے مل کر اس طاقتور تصور کے حقائق اور اسباق کو کھولتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ پل صراط اسلامی تعلیم میں ایک انتہائی عمیق تصور ہے، ایسا تصور جو روشن منظر کشی اور گہرے معنی کے ساتھ دل و دماغ کو گھیر لیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے قیامت کے منظر کا تصور کریں۔ انسانیت جمع ہے، بے حد اضطراب اور امید کے ملا جلا احساس میں مصروف انتظار ہے۔ زمین ہموار ہو چکی ہے، آسمان اپنا رنگ کھو چکا ہے، اور پہاڑ رہزہ رہزہ ہو کر خاک بن چکے ہیں۔ ہر جان جان چکی ہے کہ وہ گھڑی آ گئی ہے، ایک ایسی گھڑی جب راز کھلیں گے اور ہر عمل کا وزن عیاں ہو جائے گا۔ اس قطعی سچائی کے لمحے میں پل صراط منظر عام پر آتا ہے۔ یہ پل صرف ایک مادی راستہ نہیں بلکہ ایک امتحان ہے، ایک ایسے طویل عمر کے اعمال، نیتوں اور باطنی ایمان کا مظہر۔ یہ روح کے سامنے ایک آخری آئینہ ہے جو زندگی کے انتخابوں کی حقیقت کو دکھاتا ہے۔ قرآن نے اس منزل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ آیت اس آزمائش سے ملوکیت کو ظاہر کرتی ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر انسان چاہے اس کا مرتبہ، دولت یا نسب کچھ بھی ہو، اس پل کا سامنا کرے گا۔ وہاں دنیاوی مقام و مرتبہ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، صرف دل کا مادہ ایمان ہی کسی کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ ذرا اس کنارے پر کھڑے ہونے کا منظر دیکھیں، نیچے دوزخ کی بھڑکتی گہرائیاں، شعلوں کی گرمی اتنی محسوس ہونے والی کہ سانس رک جانے جیسی ہو، اور سامنے ایک باریک راستہ، بال سے بھی باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ یہ راہ پاؤں کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے ہے۔ ہر قدم زندگی پر کیے گئے انتخابوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دی گئی مہربانی، پڑھی گئی نمازیں، ابتلا میں رکنے والا صبر اور گناہوں پر توبہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ اگر اس پل کا حقیقی مقصد کیا ہے، کیا یہ محض ڈرانے یا سزا دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے ہے، ان لوگوں کو جدا کرنے کے لیے جو واقعی اپنے خالق کی پسند چاہتے رہے، اور ان لوگوں سے جو دنیا کی چیزوں میں محو رہ گئے۔ اس طرح صراط صرف ایک پل نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک جدا کرنے والی چیز ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے دلوں میں روشنی رکھتے تھے، اور ان کے لیے جن کے دل شک و بے اخلاص سے ابر آلود تھے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ پلک جھپکتے ہی پار ہو جائے گا، ان کی زندگی کی ثابت قدمی کا صلہ، ان کا ایمان اور نیک اعمال انہیں ہلکے سے بہا لیں گے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ جدوجہد بھرا سفر ہوگا۔ راستے کی تیزی ان کے گوشت دل کو چیرے گی، اور ان کے گناہ بھاری زنجیروں کی مانند ان کے قدم دبائیں گے۔ ذرا اس لمحے کے جذباتی کثرت کا سوچیں، خوف، بے ترکیب اور الجھن، یہاں تک کہ جنہوں نے نیک زندگی گزاری ہو وہ بھی اس اضطراب سے آزاد نہ ہوں گے، کیونکہ یہ آخری امتحان ہے، ان سب کوششوں کا انتخاب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لوگ دوزخ میں گر پڑیں گے اور ان پر ہک اور پنجے چلائیں گے، ایک ایسی کیفیت جب دلوں کی اصل حالت بے نقاب ہو جائے گی۔ پھر بھی اس خوف کے بیچ میں امید بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید، اس کے معاف کرنے کی امید جو انسانی عقل سے بالا ہے۔ یہ امید ایک روشنی کی مانند ہے جو پل پر چمکے گی اور مومنوں کی رہنمائی کرے گی۔ پل صراط کسی دنیاوی پل جیسا نہیں ہے، نہ کوئی پتھر یا لوہے کی مضبوط ساخت ہے، نہ کسی دریا یا وادی کے اوپر شاندار طرز پر بنا ہوا۔ یہ اس سے کہیں زیادہ غیر معمولی ہے، ایک الہی حقیقت کا جلوہ جو زمینی فہم سے ماورا ہے۔ اس مقدر دن جب ساری انسانیت اپنے خالق کے سامنے کھڑی ہوگی، پل صراط ان کے سامنے پھیلا ہوگا، دوزخ کے شعلوں کے اوپر لٹک رہا ہوگا۔ یہ منظر ناقابل بیان ہوگا، دلوں کو حیرت، ڈر اور ممکنہ نجات کی شدید امید سے بھر دے گا۔ تصور کریں کہ وہ اتنا نازک ہے کہ اس پر چلنا انسانی عقل کو ناممکن محسوس ہوتا ہے، مگر ہر جان کو اسی خطرناک راستے سے گزرنا ہوگا۔
یہ صرف ایک جسمانی چیلنج نہیں بلکہ ایک آدمی کی روحانی حقیقت کی آخری جانچ ہے۔ تصور کریں پل کے نیچے شعلوں سے بھری کھائی ہے، ایک منظر جو سب سے نیک دلوں میں بھی دہشت بھر دے۔ نیچے بھڑکتی ہوئی آگ دنیا کی کسی آگ جیسی نہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو روحوں کو جلاتی ہے اور انسانیت کے گناہوں سے تازیہ پاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہر جان جب صراط پر قدم رکھتی ہے تو اندرونی جذبات کیا شور مچاتے ہوں گے۔ خوف کا قدغن، سچائی کا علم کے نیچے دوزخ ہے، مگر ساتھ ہی امید بھی، امید کہ شاید وہ دوسری طرف پہنچ جائیں جہاں جنت کے دروازے منتظر ہیں۔ یہ سفر روح کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر دعا، ہر لمحہ توبہ اور ہر قربانی جو اللہ کی راہ میں دی گئی ہو، وہی اس لمحے کا خلاصہ بنتی ہے۔ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے تیزی سے پار ہو جائیں گے، انہیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوگا، حالانکہ نیچے دوزخ کی گرمی ہے۔ ان کے چہرے بچ جانے کی خوشی سے روشن ہوں گے اور قلب شکر سے بھر جائے گا۔ دوسرے افراد بہت سست گہرا ہوں گے، ہر قدم جدوجہد ہوگا، مگر ان کا ایمان چاہے کم ہو مگر وہ انہیں آگے بڑھائے گا۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ایمان دکھاوا تھا، ان کے لیے یہ پل جال بن جائے گا اور ان کی فریب آمیز حالت بے نقاب ہو کر وہ گہرائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر بھی اسی منظر میں رحمت کی ایک دھاگا بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ مومن جب خود سلامت پہنچ جائیں گے تو پیچھے مڑ کر دعا کریں گے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی نجات دے دے جنہیں وہ زندگی میں جانتے تھے۔ خاندان، دوست، پڑوسی، ان کی التجائیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول سکتی ہیں اور بعض کو بچایا جا سکتا ہے۔ جب مومن صراط پار کرتے ہیں تو ان کے راستے کو ایک روشنی روشن کرتی ہے۔ یہ روشنی محض باہری چمک نہیں بلکہ ان کے دلوں میں والا ایمان، وہ خالص عبادت اور شکر خدا کا عکس ہے جو انہوں نے پوری زندگی دکھایا۔ کوئی بھی پل صراط پر سے نہیں گزر سکے گا جب تک کہ وہ 7 مراحل کے سوالات سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات 7 مختلف مقامات پر۔ تو یہ 7 سوال کیا ہیں اور کیا آپ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایک حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا اور دوسروں کے لیے بہت مشکل، ان کے اعمال کے مطابق۔ فرشتے کہیں گے اے رب سلامتی عطا فرما، اے رب سلامتی عطا فرما، وہ مسلسل یہ کہتے رہیں گے، جیسا کہ قرآن میں سورۃ النازعات آیت نمبر 6 میں کہا گیا ہے۔ اسرافیل سور 2 بار پھونکیں گے۔ پہلی بار جب پھونکی جائے گی تو آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کے غصے سے کانپ اٹھے گا۔ قیامت شروع ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ نے استثناء دیا۔ جب سور دوسری بار پھونکی جائے گی تو دوبارہ جی اٹھنا شروع ہوگا اور لوگ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے میدان محشر یعنی حشر کی جگہ میں جمع ہوں گے۔ جو لوگ اس خوفناک محشر میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے انہیں اعمال نامہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے اگر آپ کے اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو یہ جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر آپ کا اعمال نامہ آپ کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے تو یہ جہنم کی سزا کی خبر ہے۔ حدیثوں کے مطابق صراط جہنم پر ایک سیدھا راستہ ہے، سب اس سے گزریں گے۔ مومنین اپنے اعمال کے مطابق تیزی اور سستی سے گزریں گے اور کافر و گناہگار ٹھوکر کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزریں گے، پھر ان کی امت اور لوگ اپنے نیک اعمال کی بدولت تیزی سے گزریں گے۔ تو جب آپ اس پل سے گزریں گے تو کیا پوچھا جائے گا؟ ہر ایک سے ان کے نیک اعمال اور ان کے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا، کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک کہ 7 مراحل میں اس سے سوال نہ کیے جائیں۔ 7 سوال 7 مقامات پر۔ پہلا سوال جو سب سے پہلے پڑاؤ پر کیا جائے گا وہ ہے ہمارا ایمان۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوا تو ہم آسانی سے پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے۔
لیکن جن لوگوں نے ایمان کا انکار کیا وہ ابتدائی میں جہنم میں گرنا شروع کر دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جنہیں ایمان لانے کے مواقع ملے لیکن پھر بھی نہ مانے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ جب اللہ نے اپنے اوصاف اور اپنے بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروا دیا، پھر بھی جنہوں نے ایمان نہ لانے کا انتخاب کیا ان کا آخری انجام جہنم ہے۔ جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ چیخ کر جواب دے گی کیا اور بھی نہیں ہے؟ یعنی اس دن جتنے بھی کافر ہوں گے جہنم کے بھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ مگر ڈرو مت، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو محشر کی گھبراہٹ آپ کے لیے پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائے گی، بالکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ بچا لیے گئے تھے۔ اگر آپ نے ایمان تو قبول کیا مگر اعمال اتنے جمع نہ کر سکے جو آپ کو بچا سکے، تب بھی ایک موقع ہے، ورنہ پھر وہ کانٹے دار آنکڑے ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے آپ کو پکڑ لیں گے۔ اگر آپ ان آنکڑوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں تو بہت اچھا، ورنہ جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کے لیے تیار ہوگی، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں کہا گیا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرے اور ظالموں کو اس میں ان کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پل صراط پر ہمارا سفر کیسے آگے بڑھے گا۔ جہنم اپنی ساری ہیبت اور وحشت کے ساتھ ہمارے پیروں کے نیچے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیچے نہ دیکھیں اور پل پر چلنے پر توجہ رکھیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ ہوں گے جنہوں نے توبہ کی اور دوسری طرف وہ جو جہنم میں گر جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اس دنیا میں آخرت کے خیال سے زندہ رہے، وہی بغیر درد اور تکلیف کے تیزی سے پل پار کر جائیں گے۔ پہلا سوال کامیابی سے دینے کے بعد ہم دوسرے سوال پر پہنچیں گے۔ یقیناً یہاں ہمارا حساب نماز پر ہوگا، جو ایمان کے بعد سب سے اہم ستون ہے، یعنی ایمان کے ارکان جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہماری نمازیں مکمل اور خالص ہوں گی تو حساب آسان ہوگا، لیکن اگر ہماری نماز سیدھی نہ ہوئی تو ایمان کی عمارت گر جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اسلام کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنا دین برباد کر دیا۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے تو ہمیں یقین دہانی کرنی ہوگی کہ ہماری نماز ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح ہے۔ اگر ہم دنیا میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط اور ہماری نمازیں سیدھی ہیں تو ہم تیسرے مرحلے پر پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے حکم کے مطابق خرچ نہ کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے خوشگوار نہ ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کن کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ دی، یہ پوچھا جائے گا۔ سوچئے، آپ نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ خالق کی دی ہوئی دولت کو اپنی سمجھا، زکوٰۃ دینے کے بجائے جس کا اللہ نے حکم دیا آپ نے اسے ضرورت مندوں سے چھپایا اور ان کے حقداروں کو نہ دیا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی حالت سے۔ اگر ہم نے مال چھپایا تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کمایا اور خرچ کیا تو اگلا سوال روزے کے بارے میں ہوگا، جو ہم پر اور ہم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اگر ہم اس مرحلے پر کاش نہ کہنا چاہیں تو ہمیں اپنے روزے پورے کرنے ہوں گے جو ہم نے بہانوں کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے۔ اس کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر پہنچیں گے۔ یہاں ہم سے حج کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہم نے مالی مسائل کی وجہ سے حج مؤخر کیا تو جب ہم مالی طور پر مستطیع ہوں تو یہ فرض ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم بہانے بنائیں اور استطاعت ہونے کے باوجود اس فرض کو ادا نہ کریں تو انجام بھیانک ہوگا۔ 6 مرحلے پر ہم ایک ایسے معاملے پر آئیں گے جو ہر ایک سے متعلق ہے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔
کبھی ہم انجانے میں کچھ کر گزرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر یہ سوچ کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے بارے میں بات پھیلا دیتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ یوں ہم آسانی سے غیبت یا بہتان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پلسرات ہمارے لیے آئینہ ہے۔ یہ ہماری زندگی کے انتخابوں، ہمارے بنے ہوئے لوگوں اور ہمارے پروئے گئے دلوں کا عکس ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی۔ ہمیں مقصد کے ساتھ رہنا چاہیے، نیکی کو اپنانا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی روا پسندگی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ پائیں گے کہ یہ سفر تنہا نہیں۔ ہر ایمان، ہر سچی دعا اور ہر نیک عمل ان کا ساتھ دے گا اور انہیں اس ابدی گھر تک پہنچائے گا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ روشنی عطا فرمائے جو اس دن ہمارے لیے رہنمائی بنے، ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں جنت فیض تک پہنچائے۔ آمین۔